وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، آج سید الایام جمعۃ المبارکہ ہے۔ اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حافظ صاحب زیدہ اخلاص نے کل کی تلاوت میں سورہ اعراف کا باقی حصہ اور سورہ انفال کی تلاوت کی۔ سورہ اعراف جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 5 آیتیں وہ ہیں جو مدینہ شریف میں ہوئی، یعنی ان میں پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي سے 5 آیات مبارکہ، ان کا شان نزول جو ہے یہ مدینہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ اعراف پڑھا گیا، اس کی ایک وجہ مفسرین اکرام نے بیان فرمائی۔ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اعراف کا معنی کیا ہے؟ بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت سورہ اعراف ہے، جہاں سورہ بقرہ ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ نساء ہے، اور اسی میں جو ہے سورہ اعراف بھی ہے۔ اس کی بڑی عظمت اور برکت و فضیلت ہے۔ سورہ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے۔ جو مکہ شریف میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان تمام صورتوں میں یہ سب سے بڑی صورت ہے جو سورہ اعراف ہے۔ فرمایا گیا اس کے اندر جو ہے انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے حالات بیان کیے گئے اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس امت کے لوگوں کو ان قوموں سے عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، اس امت کے لوگوں کو، اور ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا۔ اس صورت میں اسلام کے بنیادی جو ہے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے معاملات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے، اور اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ اس میں خاص کر تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو جنت سے دنیا میں آنے کا ان کا سبب بنا۔ کیسے وہ دنیا میں تشریف لائے اور ان کو دنیا میں آنے کی کیا کیا اسباب و علل پائے گئے جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں آنا پڑا۔ پھر شیطان کے تعلق سے بہت تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور اس میں شیطان سے پناہ مانگنے کی جو ہے ہدایت دی گئی۔ اور اس صورت کے اندر بہت سے انبیاء اکرام کے واقعات اور بھی بیان کیے گئے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلعام باعورہ کا واقعہ اس کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔
اور اس صورت کے آخر میں شرک کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی کیا تعریفات ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور خاص کر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انبیاء مرسلین علیہم السلام کے جو واقعات بیان کیے گئے، اس کے اندر ان کے متبعین نے، ان کے ماننے والوں نے کیا کیا ظلم اور کیا کیا طریقے انبیاء و مرسلین اعظام کو ستانے کے رکھے، وہ سب تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء قائدین جو نائبین رسول ہیں، ان کو یہ واقعات درس عبرت کے لیے بتایا گیا کہ قوم ظلم و زیادتی کرے گی، پریشان کرے گی اور پریشانیوں کی انتہا کر دے گی، اعلاء حق کو عام کرنے میں بڑی رکاوٹیں پیدا کریں گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں جو انبیاء و مرسلین کو ان کی قوموں نے اس طرح سے ستایا۔ کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پر ہیں۔ تو اس لیے دین کے خادموں کو دل چھوٹا نہ کر کے مضبوطی کے ساتھ دین کا کام، پیغام حق کو پہنچاتے رہنے کی تاکید کی گئی۔ اور جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شیطان کے اس واقعے کا جو ذکر کیا گیا کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر تھا، کبر و غرور تھا، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہ کرنے کی جو اس نے جو نقطہ بیان کیا وہ یہ کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہے، لہذا آگ افضل ہے، مٹی جو ہے اس سے کم تر ہے۔ جبکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آگ اس کے اندر کبر و غرور ہے، تکبر ہے، اور مٹی جو ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ اور آگ کو افضلیت نہیں بلکہ مٹی کو فضیلت یہ ہے کہ آگ مٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آگ جو ہے وہ مٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن مٹی جو ہے وہ آگ کو ختم کر دے گی، مٹی جو ہے وہ آگ کو ختم کر دے گی۔ اسی لیے جو ہے فرمایا گیا وضو جو ہے اگر پانی ملے تو پانی سے کر لو، اگر پانی نہ ملے، ایسی جگہ ہو، ایسی صورت میں ہو کہ جس سے 1.5 کلو دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں پانی کا انتظام نہ ہو، ایسی صورت میں نماز کا وقت ہو جائے اور نماز کا وقت مکمل ہو رہا ہو، تو اب تم جو ہے پانی کا انتظار نہ کرو بلکہ مٹی سے جو ہے تیمم کر کے تم نماز مکمل کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی جو آگ لگی ہے جسم کے اندر، اس آگ کو بجھانے کے 2 طریقے ہیں، اگر پانی ملے تو پانی سے بجھا لو، اور اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے بجھا لو۔ یعنی آگ مٹی سے بھی بجھائی جا سکتی ہے، تو اسی لیے پانی کا نائب بنایا گیا ہے، کسے؟ مٹی کو۔ وضو کا نائب کیا ہے؟ تیمم ہے۔ تیمم کس سے جائز ہے؟ مٹی سے جائز ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو اگر گناہوں کی آگ لگی ہے تو پانی مل جائے تو پانی سے بجھا لو، اور اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے بجھا لو۔ اس صورت کے اندر بہت سے واقعات کا ذکر ہے، اگر اس میں تفصیل میں جایا جائے تو ایک لمبا وقت اس کے لیے درکار ہوگا۔ اس کے اندر جو ہے نفس کو مارنے کا طریقہ، نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، نفس کی جو ہے تمہیں جب نفس تمہارے اوپر غالب آ جائے تو اس نفس کو کنٹرول کرنے میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، وہ سب اس کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں اور بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں کئی ایک چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی۔
تکبر کے ساتھ عجز و انکساری. عجز و انکساری انسان کو بلندی پر پہنچا دیتی ہے، اور تکبر و غرور جو ہے انسان کو بلندی سے پستی پر لے آتا ہے. سب قناعت، رب کی رضا میں راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی رہنا کہ رب نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ یقیناً وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کے واقعات جو ہے اس کے اندر بیان کیے گئے. اس کے بعد والی جو صورت ہے وہ سورہ انفال ہے. سورہ انفال اس کے اندر جو ہے جنگ بدر وغیرہ کا واقعہ ہے، وہ بہت تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ العزیز زندگی مال خیر رہی تو کل اللہ نے چاہا تو اس میں جنگ بدر کے واقعے کو تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس وقت ہمارے کہنے سننے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو ذریعے بخشش، نجات اور مغفرت کا سامان بنا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.